ایک سائل نے یہ سوال کیا ہے کہ ہماری ایک دکان ہے، اس دکان میں بینک والے ہمارے پاس آئے ہوئے تھے، وہ اے ٹی ایم مشین لگانا چاہ رہے ہیں اس کے اندر۔ تو مجھے پوچھنا یہ ہے کہ کیا اے ٹی ایم مشین لگانے کے لیے میں بینک کو اپنی دکان کرائے پر دے سکتا ہوں یا نہیں؟ پھر اس سائل نے مجھ سے یہ بھی سوال کیا کہ میں نے ایک عالم صاحب سے پوچھا تو انہوں نے جو ہے سختی سے منع کیا کہ نہیں، آپ بینک کو نہیں دے سکتے ہیں۔ پھر اس سائل نے مجھ سے یہ بھی کہا کہ وہ عالم تھے، مفتی نہیں تھے، اس لیے میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں کسی مفتی سے پوچھوں گا، اس کے بعد دیکھوں گا۔ حالانکہ مجھے جو ابھی میں جس دکان کو کرائے پر دیے ہوا ہوں اس میں جو ہے کیا نام ہے، بکرے کی گوشت کا کاروبار ہوتا ہے، نہیں بکرا کٹتا ہے، بکرے کا گوشت بیچتے ہیں۔ مجھے اے ٹی ایم مشین والے، بینک والے جو ہے وہ زیادہ اس سے کرایہ دے رہے تھے، تو میں نے ابھی کہا کہ ابھی رک جاؤ، میں دیکھتا ہوں شریعت کا کیا حکم ہے، پھر ویسا میں آپ کو جواب دوں گا۔ تو مجھے یہ معلوم کرنا ہے کہ میں اپنی دکان کو اے ٹی ایم مشین کے لیے کرائے پر دے سکتا ہوں یا نہیں، اس کا شرعی حکم مجھے معلوم کرنا ہے۔ یہ سائل کا پورا خلاصہ کلام اس کے سوال کا تھا۔ جواب: اے ٹی ایم مشین لگانے کے لیے بینک سے جو اے ٹی ایم مشین، چاہے نکالنے کے لیے ہو اے ٹی ایم مشین یا بینک کے اندر ڈالنے کے لیے مشین ہو، بہر صورت جو اے ٹی ایم مشین کے نام سے بینک کی مشینیں ہوتی ہے روپیہ پیسہ نکالنے کے لیے یا ڈالنے کے لیے، تو اس سلسلے میں یہ جاننا چاہیے کہ اے ٹی ایم مشین سے روپیہ پیسہ نکالنے کا ہر عمل بینک کا یہ سودی نہیں ہوتا ہے۔ لہذا اگر آپ اے ٹی ایم مشین لگانے کے لیے اپنی جگہ کو کرائے پر، اپنی دکان کو، اپنی جگہ کو کرائے پر دینا چاہتے ہیں مشین لگانے کے لیے، تو اپنی جگہ کو دے سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، تاہم یہ بہتر نہیں ہے۔ مشین لگانے کے لیے آپ اگر دیتے اپنی دکان کرائے پر تو دے سکتے ہیں، جائز ہے، لیکن یہ بہتر عمل نہیں ہے۔ اس مسئلے کو اس عبارت سے ماخوذ کیا گیا ہے، نقل کیا گیا۔ وَإِذَا اسْتَأْجَرَ الذِّمِّ مِنَ الْمُسْلِمِ بَيْتًا لِيَبِيعَ فِيهِ الْخَمْرَ جَازَ عِنْدَ أَبِي حنیفہ، یعنی ذمی اگر کسی مسلمان کے گھر کو اجرت پر لیتا ہے اور اس کے اندر شراب کا کاروبار کرتا ہے تو یہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جائز ہے۔ یہ عبارت جو ہے فتاوی ہند کی ہے، کتاب الاجارہ، الباب الخامس عشر، چوتھی فصل، جلد نمبر 4، الفصل الرابع، جلد نمبر 4، صفحہ نمبر 449، زکریا بک ڈیپو دیوبند کا ہندی نسخہ۔ اسی طریقے سے محیط برہانیہ کے اندر بھی تقریباً یہی عبارت ہے، وَكَذَلِكَ إِذَا اسْتَأْجَرَ الذِّمِّ بَيْتًا مِنَ الْمُسْلِمِ لِيَبِيعَ فِيهِ الْخَمْرَ جَازَتِ الْإِجَارَةِ۔ یہ عبارت محیط برہانیہ کی 9ویں جلد صفحہ 190 پر اس کو نقل کیا ہے۔ حضرت مولانا مفتی سلمان صاحب منصور پوری نے بھی اس مسئلے کو نقل کیا ہے اپنی کتاب النوازل کے 12ویں جلد صفحہ 284 پر۔ عنوان ہے اے ٹی ایم مشین لگانے کے لیے اپنا کمرہ کرائے پر دینا۔ یہ تو مسئلے کی تفصیل ہو گئی۔ اب یہ جاننا چاہیے کہ بینک یا اسی طریقے سے اے ٹی ایم مشین کے لیے مکان یا کسی اور جگہ کو محض کرایہ وصول کرنے کی نیت سے کرائے پر دینا جائز اور درست ہے۔ اب آپ نے جس کسی کو کرائے پر دیا، بعد میں کرائے پر لینے والا جو شخص ہے، جو بھی اس کے اندر وہ عمل کرے گا، جو کام کرے گا، اس کی ذمہ داری مکان مالک یا دکان مالک پر نہیں ہے،
وہ اس کا خود ذمہ دار ہوگا۔ آپ اس کے جو کام ہو رہا ہے یا جو کچھ وہ کر رہا ہے، آپ کے ذمے اس کے گناہ کا وبال نہیں آئے گا۔ چنانچہ میں نے یہ بھی کہا آپ کو کہ بینک کو کرائے پر دینا جائز ہے ATM مشین لگانے کے لیے، اس کی اجرت بھی جائز ہے، لیکن یہ بہتر نہیں ہے۔ میں بھی اس کے ڈسکرپشن میں آپ کے اس ویڈیو کے اندر جو ہے دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ ہے، میں اس فتوے کو اس کے اندر نقل کر دوں گا، آپ میرے اس چینل کے مادھیم سے بھی دیکھ سکتے ہیں، اور اس ویڈیو کے اندر جا کر کے دیکھیں گے تو اندر بھی اس کی لنک موجود ہوگی، اور میں نے جس کتاب کا حوالہ دیا وہاں بھی آپ دیکھیں گے تو وہاں بھی ملے گی۔ فتاوی دارالعلوم دیوبند کا جو ویب سائٹ ہے، اس ویب سائٹ سے میں نے ایک فتویٰ بھی نقل کیا ہے، اس فتوے کو بھی میں ابھی نقل کر دوں گا، وہاں دیکھ لیں گے تو وہاں بھی رہنمائی ملے گی۔ دارالعلوم دیوبند کے مفتیان کرام نے جائز لکھا ہے، لیکن یہ لکھا ہے کہ بہتر نہیں ہے۔ پھر ابھی جو میں نے عبارت پڑھی ہے کہ دینا جائز ہے، بعد میں جو کچھ وہ کرے گا وہ اس کے ذمہ ہے، اس عبارت کو بڑی تفصیل کے ساتھ محیط السرخسی کے اندر نقل کیا، المبسوط للسرخسی کے اندر نقل کیا ہے۔ لا باس بأن یؤجر المسلم دارا من الذمی یسکنها فإن شرب فیہا الخمر او ابدا فیہا الصلیب۔ یہ اس طریقے کی عبارت بڑی لمبی ہے، المبسوط للسرخسی کی 16ویں جلد 309 صفحے پر جو دارالفکر بیروت کا چھپا ہوا نسخہ ہے اس کے اندر۔ فتاوی شام کے اندر ہے وجاز اجارت بیتی بسواد الکوفۃ ای قراہا۔ پھر آگے ہے لأن اجارت علی منفعت البیت ولہذا یجب الاجر بمجرد التسلیم ولا معصیہ فیہ انما المعصیۃ بفعل المستاجر۔ یہی اس عبارت سے جو ہے اصل مسئلے کی نوعیت ثابت ہوتی ہے، بفعل المستاجر سے۔ یہ عبارت جو ہے در مختار ما شامی کی ہے، کتاب الحظر والاباحہ باب الاستبراء، 9ویں جلد صفحہ 562 جو زکریہ بک ڈپو دیوبند کا ہندی نسخہ ہے اس کے اندر۔ فتاوی تاتار خانیہ کے اندر بھی اس مسئلے کی کچھ تفصیلی وضاحت نقل کی ہے، 15ویں جلد فتاوی تاتار خانیہ جو مفتی شبیر صاحب کی تحقیق کے ساتھ چھپا ہوا ہندی نسخہ ہے، اس کی 15ویں جلد صفحہ 133 پر زکریہ بک ڈپو دیوبند کا ہے۔ اب اس کی اور تفصیلی بحث کو دیکھنا ہے تو کتاب النوازل کی 12ویں جلد صفحہ 284 اور 85 پر دیکھ لیجئے، یہ اس طریقے سے تفصیل وہاں ملے گی۔ ایسے ہی کوئی آدمی اپنے گالے کو یا اپنے گھر کو بینک کو دیتا ہے کرائے پر، تو اس کو بھی دینے کی اجازت ہے، تاہم بینک کو بھی اپنے گالے وغیرہ کو کرائے پر دینا جائز تو ہے، لیکن یہ اولا اور افضل نہیں، بہتر نہیں۔ مسلمان اس سے پرہیز کرے تو یہ زیادہ بہتر اور مناسب ہے۔ اس کی تفصیل فتاوی قاسمیہ میں دیکھی جا سکتی ہے۔